الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک مختار ہے، روز جزا کا مالک ہے، سزا اور جزا کا قائم کرنے والا ہے. ہر شے پر اسی کی قدرت ہے، کاملہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محبوب خدا سرور انبیاء سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ پیارے آقا و مولا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اپنی کائنات کی اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے. اور اس تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کو بتا رہا ہے اور اس کا تعین کس طریقے سے اللہ نے تخلیق کا، پیدائش کا، آسمان و زمینوں کو بنانے کا اللہ نے کس طریقے سے اور کس پیمانے سے، کس زاویے سے اللہ نے بندوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو کچھ آسمان اور زمینوں کے درمیان میں سب کچھ جب پیدا ہوا تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مہینوں کا حکم فرمایا کہ جو 12 مہینے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے. تو یہ 12 مہینوں کو ہم کوئی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو اسلامک مہینے ہیں اس کو رب العالمین نے بنایا ہے. اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. تو اب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم جب کوئی وقت شروع کرتے ہیں یا کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ ہمارے لیے جو ہے چاند کا مہینہ ہے، چاند کو دیکھ کر اسلامک مہینے کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اسلامک طریقے میں جتنے بھی ہمارے امور ہیں یا ہمارے ذاتی امور ہیں، حقوق اللہ کی عبادت کے تعلق سے ہو، فرمان الہی کے تحت ہو، یعنی جتنی عبادتیں ہیں، ہماری نوافل ہیں، سارے کے سارے چیزیں ہمارے اسلامک تاریخ سے وابستہ ہیں، یعنی چاند کی تاریخ سے وابستہ ہے. اور یہی جو 12 مہینے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کا جو ہے انتخاب فرمایا اور حکم دیا کہ ان 12 شہرا، یعنی 12 مہینوں کو 12 شہرن کہا جاتا ہے. اور یہی چیز اللہ کے قرآن کریم بیان فرمائی ہے. تو یعنی ہماری ہر وہ چیز جو کچھ ہم اسلامک مہینے کو دیکھ کر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کا فرمان ہے. اور اللہ فرماتا اور کوئی انسان نے اس کو نہیں بنایا بلکہ اللہ ہی نے اسے تخلیق فرمائی ہے. جس طریقے سے اللہ نے ساری کائنات کو بنا اس طریقے سے اللہ نے ہماری سمجھ کے لیے، انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ نے اس چیز کا حکم دیا کہ یہ 12 مہینے ہیں. اور یہ 12 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مقدس متبرک مہینوں کا انتخاب فرمایا ہے. اور اس مہینوں میں سے رجب کا مہینہ بھی اسی مقدس مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس مبارک مہینے میں جب اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا کیا، مہینے دیے، ساری کائنات بنائی، سب کچھ ہمیں دے دیا، سرور انبیاء کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، بنا دیا، سب کچھ دے دیا. ہمیں انتخاب سمجھنے کے لیے اللہ نے مہینے دے دیے، پہچاننے کے لیے وقت بھی ہمیں دے دیا. چاند اور سورج کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا کہ ہم وقت کو دیکھیں، مہینوں کا، دن کا، لمحوں کا، ہر چیز کا وقت کا اندازہ لگائیں. اس کے بعد ہم اللہ کی قدرت کاملہ میں غور و فکر کریں اور آقا کی زندگی میں جو مبارک زندگی غور و فکر کرتے ہوئے آقا کی زندگی کو اپنائیں، آقا کے چاہنے والوں کی زندگی کو اپنائیں، انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو اپنائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جب اللہ نے مبارک مہینہ، یہ 4 مبارک مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مبارک مقدس مہینہ جس کو رجب بھی، 4 مقدس مہینوں میں رجب کا بھی شمار ہوتا ہے. اور یہ مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کئی بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. اور اس مبارک مہینے کے نوافل
کی فضیلت کا کیا کہنا ہے کہ سرور آقا و مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر اس ماہ مبارک میں اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس میں احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کا مجموعہ ہے، تاروں کا جھرمٹ ہے، میرے آقا میں فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماہ رمضان کو سارے مہینوں فضل بخشی، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رجب کا مہینہ ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے نسبت کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی، سارے نبیوں پر مقام عطا فرمایا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رجب کو بھی میری طرح اللہ نے رجب کو بھی مقام عطا فرمایا۔ اور رجب کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ایک روزے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک روزے کے رکھنا، نفل روزہ رکھنا گویا کہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، تب یہ روزے کی بات آئی تو اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلایا، ملاقات کے لیے بلایا، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اور ماہ مبارک کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اسی ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دے دیا۔ قرآن کریم مفسرین بیان فرما رہے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا و مولا، ہمارا آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ خاتم النبیین والمرسلین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس دیدار کے لیے بلایا، ملاقات کے لیے بلایا۔ یہی مبارک مقدس مہینہ ہے، اور اسی میں ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں، تقوی اللہ میں اور سیرت مصطفیٰ میں ہم اسی ماہ مبارک میں ہم شب معراج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر اس ماہ مبارک میں ایک بھی روزہ رکھتا ہے تو سال بھر کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ جب خصوصاً ایک وقت ہے، اللہ نے اسی وقت میں آقا و مولا کو بلایا، ایک وقت کا اللہ نے تعین کیا۔ جب اللہ نے وقت کا تعین کیا تو اب ایک وقت کو لے کر اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسی رات میں ہمیں نمازیں پڑھنا ہے کیا، اسی رات میں ہمیں روزہ رہنا ہے کیا۔ تو جب اللہ تعالی رب العالمین نے وقت کو خاص کر کے اپنے محبوب کو مبارک مہینے میں مبارک رات کو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاتا ہے، ہر وہ شے اللہ تعالیٰ محبوب کو دیتا ہے، کچھ لیتا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ وقت کے مقررہ میں ہوئی،